السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں اگر ہم نے رمضان میں روزہ رکھا تو اس سے ہم بیمار ہو جائیں گے، اس سے ہم کمزور ہو جائیں گے، اس لیے ہم روزہ نہیں رکھتے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم اس کے پیشنٹ ہیں، ہم اس کے پیشنٹ ہیں، ہمیں یہ بیماری ہے وہ بیماری ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صحت مند بھی ہیں، تندرست بھی ہیں، عمر بھی اتنی کوئی ضعیف نہیں ہوئی، کوئی بیماری بھی ایسی نہیں ہے کہ واقعتاً روزہ نہ رکھ سکے، لیکن پھر بھی ان کے دماغ میں، ذہن میں، دل میں کہیں یہ وسوسہ ہوتا ہے کہ اگر روزہ رکھا تو اس سے کمزور ہو جائے گا بندہ، اگر روزہ رکھنا ہے تو سحری میں یہ کھانا پڑے گا، افطاری میں وہ کھانا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور روزہ رکھا تو یہ ہو جائے گا، کمزوری ہو جائے گی، وٹامنس کی دوائیاں کھا رہے ہیں۔ کیوں؟ روزہ رکھیں گے، ہم روزہ رکھیں گے تو کمزوری بڑھ جائے گی، کمزوری بڑھے گی تو اس لیے ہمیں وہ کور کرنا ہے، وہ کور کرنے کے لیے یہ بھی لے لو، وہ بھی لے لو، یہ بھی کھا لو، وہ بھی کھا لو۔ اکثر لوگوں میں یہ بات پائی جاتی ہے اور کئی لوگ اس خوف سے، اس ڈر سے روزہ ہی معاذ اللہ ترک کر دیتے ہیں، یعنی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں جو روزہ چھوڑ رہے ہیں، لیکن وہ اس ڈر سے کہ اگر رکھیں گے تو کمزوری ہو جائے گی۔ حالانکہ پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث پاک سنن نسائی میں بھی موجود ہے، طبرانی شریف میں بھی موجود ہے، کہ پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سومو تصیحو، یعنی کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی دو لفظوں میں کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ یعنی اگر تمہیں صحت چاہیے، قوت چاہیے، توانائی چاہیے تو کس سے ملے گی؟ فرمایا روزہ رکھو۔ الٹ نہیں ہے کہ روزہ چھوڑ دو گے تو صحت مل جائے گی، یہ الٹ ہے، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا روزہ رکھو گے تو صحت مند ہو جاؤ گے، تو تمہیں طاقت ملے گی۔ یہ روزہ آپ کو جسمانی طور پر بھی فٹ کرتا ہے، اندر سے جو ہمارا سسٹم ہے اس سسٹم کو بھی مضبوط کرتا ہے، نظام ہاضمہ کو بڑا اچھا کرتا ہے، تو اس لیے روزہ رکھیں۔ یہ بالکل غلط سوچ ہے، اس کی نہ سائنس تائید کرتی ہے، نہ میڈیکلی کوئی تائید کر سکتا ہے، نہ روحانی طور پہ تو کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم روزہ نہیں رکھیں گے تو ہم طاقتور ہو جائیں گے اور روزہ رکھیں گے تو کمزور ہو جائیں گے۔ حالانکہ پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا مکمل انکار فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں سمجھنا کہ روزہ رکھنے سے بیمار ہو جاؤ گے یا کمزور ہو جاؤ گے، بلکہ روزہ رکھو، تم روزہ رکھنے سے انشاءاللہ صحت مند ہو جاؤ گے، طاقتور ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے روزہ رکھیں اور بڑے شوق سے رکھیں۔ بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن بوجھ سمجھ کے رکھتے ہیں، روزہ بوجھ سمجھ کے رکھنے کے لیے نہیں ہے، روزہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ جب روزہ رکھیں تو پہلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اس قابل بنایا، اللہ نے توفیق دی کہ ہم روزہ رکھنے کے قابل ہیں، اور پھر روزہ رکھیں تو بڑے خوشی سے سرور ہو کر رکھیں۔ انشاءاللہ روزہ رکھنے سے آپ کو نیکیاں تو ملیں گی، اجر و ثواب تو ملے گا، اللہ رسول کی رضا تو آپ کو حاصل ہوگی، لیکن اس کے ساتھ میڈیکلی بھی آپ کو اچھی صحت بھی ملے گی، طاقت بھی ملے گی، قوت بھی ملے گی، توانائی بھی ملے گی، اور انشاءاللہ بیماریاں دور ہوں گی اور صحت نصیب ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔